ڈیمانڈ کیا کرے، اس کا فرض ہے، اسی کے اگینسٹ اس نے شادی کی ہوئی ہے، ڈیمانڈ کرے، ضرور کرے، بالکل۔ اس میں تو یہاں تک بخاری میں ہے کہ ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ ابو سفیان میرے خرچہ پورا نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ اٹھا لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا حسب ضرورت اٹھا لیا کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ مطلب وہ حسب ضرورت سے کوئی بڑھنے والا معاملہ ہو، تو یہ ڈیمانڈ بھی کرے۔ جی نیکسٹ۔ طارق میر صاحب کا دوسرا بیان ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے زخموں کی پیپ پی کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ نہیں، پیپ نہ پیے، یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر، بعض محدثین اسے صحیح درجے کی بھی کہتے ہیں، حسن درجے تک، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت کا خاوند کا عورت پہ اتنا حق ہے کہ اگر اس کے پورے جسم میں زخم ہو اور پیپ رستی ہو اور اس کو چاٹے تب بھی اس کا حق، یہ نہیں کہا حضور نے کہ چاٹنا شروع کر دو، یہ وہی ہے جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، صحیح ہے، یہ کرنا نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے مطلب ایک بات کی گئی، ایک انٹینسٹی بتائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خامد کو زخم ہے تو وہ بیوی کو کہے چاٹ، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ بس ایک سمجھانے کے لیے۔ جی علم نیکسٹ سوال ہے کہ مجھے 7 مہینے ہونے والے ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوں، شوہر نہ پوچھتا ہے نہ بیٹی کو پوچھتا ہے اور بہت غلط باتیں کرتا ہے، کیا کروں؟ اب دیکھیں یہ تو ایک آپ کا سوشل ایشو ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، ہم تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میٹر کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اپنی اکڑ توڑ دیں، بھلے قصور شوہر کا ہی ہے تو آپ نے تو اپنا گھر بسانا ہے۔ یہ ماں باپ جو آپ کو شے دے رہے ہوں گے یا بعض اوقات بھائی شے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی شے پہ نہ جائیں، آپ نے اپنے گھر کو بسانا ہے، ڈائریکٹ اپنے شوہر سے بات کریں اور سے کہ بھی تم مجھ سے بات کرو، کنفیوژن دور کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے جو مجھ سے گارنٹی لینی ہے وہ لے لو، جو تم نے میرے بارے میں بدگمانی ہوگی ہے، تو اس طرح کلیئر کریں معاملات کو، انیشیٹو بار لینا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم اکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں کا قصور ہے تو لہٰذا وہی آ کے مجھ سے بات کرے، تو بعض اوقات اپنا بھی نقصان آپ کر بیٹھتے ہیں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے میں آپ کو فائدہ ہی ہے، آپ کو خود ہی رابطہ کر لینا چاہیے۔ میں تو اپنی زندگی میں اس حوالے سے یہی رکھا ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ دعوت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر کہیں کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے اور بھلے اس کا اپنا قصور بھی ہو، پھر بھی میں مطلب خود رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے، لیکن معاملے کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور یہی اپنے فیملی میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح کا تعلق رکھا ہوا ہے، بھلے غلطی اس کی ہو تب بھی جب ناراضگی والا معاملہ ہو تو میں ہی پہل کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میں تو اس کو یعنی دوسرے دن تو چھوڑتے، دوسرے گھنٹے پہ بھی نہیں جانے دیتا۔ تو جب آپ میاں بیوی کے رشتے کو ہمدردی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں، اور غیر معمولی رشتہ اللہ نے بنایا، اس میں یہ 8 مہینے تو میں کہتا ہوں تو 8 گھنٹے بھی نہیں گزرنے، 7 مہینے کیا ہے 7 گھنٹے بھی نہیں گزرنے چاہیے۔ اکڑ کو توڑیں اور اپنے بچوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر ایک نگہبان بنایا ہے، ان کی خاطر ہی اس معاملے کو سدھاریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔